السلام علیکم ایوری ون. آج کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں چیف کمشنر RTO لاہور احمد شجاع صاحب کو ویلکم کرتا ہوں, اور کمشنر زون 1 میڈم مفیزہ اقبال کو بھی ہم یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے میں تلاوت کے لیے بلاؤں گا عباس علی ایڈوکیٹ صاحب کو. پلیز اسٹیج پہ آئیں. وہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں دعوت دوں گا محسن ویگ صاحب کو, جو کہ صدر شیخ پورہ ٹیکس بار ایسوسیشن ہے, کہ وہ پلیز اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بڑے شکر گزار ہیں چیف کمشنر صاحب کے اور میڈم کمشنر صاحبہ کے کہ آپ شیخ پورہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے مسائل کے لیے آپ نے ڈور اسٹیپ پہ آنے کی زحمت گوارا کی ہے. تو ہم بڑے اس ضمن میں پوری بار, اور جو دوست ہمارے مختلف انجمن تاجران کے صدر ہیں, مختلف تنظیموں کے صدر ہیں, وہ بھی سارے سلیکٹیو سے دوست آئے ہیں چونکہ وہ کووڈ کے حالات کی وجہ سے. تو ان سب کی طرف سے میں ویلکم کہتا ہوں کہ جی آپ ہمارے شہر میں تشریف لائیں. ہمارے یہاں کے جو کچھ مسائل ہیں, چیزیں ہیں, اس میں بہت ساری تو الحمدللہ آپ نے پہلے ہی بڑے اچھے طریقے سے ان کے مسائل کو حل کیا ہے. اور کبھی بھی ہم نے جناب کو کسی بھی چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو رابطہ کیا ہے تو ہمیں کوئی یہ فیل نہیں آئی کہ ہماری بات سنی گی نہیں گئی یا اس پہ عمل نہیں ہوا, یا ایٹ لیسٹ ہمیں یہ ضرور پتہ چل گیا کہ یہ ہماری کمپلینٹ ہی نہیں ٹھیک تھی, اور یا یہ کب تک ٹھیک ہو سکتی ہے, یا کون سا سسٹم فالٹ ہے اور کون سا ادروائز ہے. جیسے ہمیں بہت ساری چیزیں آپ کے تھرو پہلے پتہ چل جاتی ہیں, جیسے آج کل ہمیں ایون اپیل میں مسائل آ رہے ہیں فائلنگ میں, تو وہ بھی ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جی وہ ابھی فوراً حل ہونے والے نہیں ہیں. اسی طرح جو رجسٹریشن کے مسائل ہیں وہ ہم ایز کمپیئر ٹو اگر لاہور بات کریں تو ہم یہاں پہ بہت بہتر حالات میں ہیں, اور یہ بھی بار اور بینچ کی آپس میں اچھا ایک ورکنگ کوآرڈینیشن تھا. اور خواجہ عدنان صاحب کے کیوں ایسا خواجہ عدنان صاحب کے ٹائم پہ ہی تو انہوں نے اسپیشلی ہمیں یہاں پہ پھر اینٹین سینٹر کی فیسلٹی دی, اور اس زمانے میں لاہور میں بڑی لمبی لمبی کیو لگتی تھی, تو وہ الحمدللہ کنٹینیو ورکنگ کے اندر ہے. ایک جو مسئلہ باقی ان مسائل کے علاوہ یہاں پہ آتا ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ اگر لائٹ چلی جائے تو جو ہمارا شیخ پورہ ٹیکس آفس ہے نا وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں رہتا. وہ اب انتظامی معاملہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جنریٹر کے کوئی ایشوز ہیں یا کوئی ادروائز ہے, کیونکہ ان کے لیے بڑی وہ دقت آتی ہے کیونکہ سارا نظام تو انہوں نے الیکٹرانکلی کرنا ہوتا ہے. تو وہ جیسے ہی ان کے پاس پاور سپلائی کا ایشو آتا ہے تو یہ جینون پرابلم میں آ جاتے ہیں. تو ہمارا یہ کہنا ہوگا کہ جی آپ اپنے وہاں کے مین فنڈز کے ساتھ کچھ شیخ پورہ کا اسپیشل خیال رکھیں یہ والے مسئلے کو. دوسرا جو یہاں پہ سٹاف ہے, جو لوگ ہیں, اوورال تو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں چیزیں, لیکن ان کے پاس ایریا بہت زیادہ ہے, اور میرے خیال میں ان کے پاس ایک بھی کنوینس ایسی نہیں ہے جہاں پہ یہ ٹیکس آفس کے جو آفیسرز ہیں وہ ٹیکس گزار تک اگر کسی ریزن سے کوئی نوٹس سروس کروانے جانا ہے, کوئی ادروائز جانا ہے, تو اس نے اوبویسلی اپنی پرسنل کنوینس پہ جانا ہے. تو وہ پرسنل کنوینس پہ جب جائے گا تو اس کے ایکسپینس آتے ہیں, تو وہ پھر اوبویسلی اگر ٹیکس پیئر کو کہے گا تب بھی وہ بات میل ایڈمنسٹریشن میں آ جاتی ہے. خود بیئر کرے گا تو اپنے جائز مین میں سے وہ اس کو کٹ کرنا مشکل ہے, اور روز کا کام ہے. تو اس میں بھی یہاں پہ میرا ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کوئی ان کے لیے کوئی پروویژن ایسی TADA کی حد تک یا کوئی کنوینس کی حد تک کوئی ایسا ہونا چاہیے. ہماری بار کی جہاں تک حد تک بات ہے, سارے ہمارے سیکٹر صاحب بیٹھے ہیں, سعید صاحب, عارف ملی صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے پیٹرن, باقی ہمارے سارے دوست بیٹھے ہیں. احسن صاحب 3 دفعہ کے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, پہلے کے منشا سکیرا صاحب ہمارے سینئر ہیں. ہمیں بینگ اے بار کبھی پرابلم نہیں آتی. پرابلم ہمارے وہی ہیں جو اوورال FBR لیول کے اکثر مسائل رک جاتے ہیں, اور اس میں لکیلی آفیسر بھی اس وقت آپ کے ایسے ہیں کہ جو ہماری ہر بات سن لیتے ہیں.
بات باقی قانون کے اندر رہتی ہے، کسی بات پہ انہوں نے عمل کرنا ہے، کسی دفعہ ہماری مان لیتے ہیں، کسی دفعہ نہیں بھی مانتے ہیں، لیکن بڑی ہمبلی ہماری بات سن لیتے ہیں اور بڑا ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. کسی بھی معاملے میں ہم اگر ان کو رابطے میں رکھیں تو باقی جو لوکل سٹاف کے ممبر ہیں وہ بھی اوورال جب سے تھوڑی ایک دفعہ شفلنگ کی گئی ہے اور پھر ٹائٹ کیا گیا، انسٹرکشن دی گئی ہیں، تو کافی بہتری ہے الحمدللہ یہاں پہ. باقی جو انفارمیشن جو کرنٹ ہے، جو ریٹرنز کے حوالے سے، جو باقی چیزوں کے حوالے سے، تو وہ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ وہ پالیسی اوپر لیول تک چلی جاتی ہے کہ جو ایکسٹینشن جس طرح سے ہو رہی ہیں، اب اس میں ایک ایک دن کر کے ایکسٹینشن ہو رہی ہے کہ جی یہ ایک دن جنرل کلاسز ایک کی وجہ سے بڑھ گیا، 5 دن ادروائز بڑھ گئے. تو اس سے کیا بہتر ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹائم جو ہے ریٹرن بالکل کلیئر آ جاتی سامنے، اور اس کے بعد پھر 3 منتھس والی بات پہ اگر جاتے ہیں. ریٹرنز کے اوپر ہم نے لاہور میں بھی کوئی 5-6 لیکچرز کنٹینیو کروائے، اور ہر لیکچر میں ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جی ریٹرن میں پرابلم آ کیا رہے ہیں. تو جو آج آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں جی، ہمیں بار وائز الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے بینچ کے ساتھ، ایف بی آر کے ساتھ. تو باقی جو مختلف تنظیموں سے دوست تشریف لائے ہیں، تاجران تشریف لائے ہیں، وہ شاید ہم سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی دقت آ رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا، بہت تھینک یو ویری مچ. تھینک یو محسن صاحب، آپ نے ویلیوبل انپٹ دی. اب میں ماجد صاحب کو بلاؤں گا اسٹیج پہ کہ وہ شیخو پورہ ٹریڈر ایسوسی ایشن کی طرف سے اپنے خیالات کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت واجب الاحترام چیف کمشنر صاحب اور کمشنر صاحبہ کو انجمن تاجران، مرکزی انجمن تاجران اور تمام ٹریڈرز ونگ کے صدور اور جنرل سیکرٹری صاحبان کی طرف سے شیخو پورہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور جیسا کہ ماشاءاللہ ورک صاحب نے بتایا ہے، سیم میں بھی وہی، بلکہ اس میں تھوڑی سی 2-3 چیزیں میں ایڈ کروں گا کہ سر ماشاءاللہ آپ کی یہ جو ٹیم ہے، یا اس سے پہلے جو ٹیم تھی، علی خالد صاحب چونکہ پہلے ادھر اسی رہ چکے ہیں، تو جب یہ گورنمنٹ آئی تو ماشاءاللہ انہوں نے جیسے بھی جس وقت بھی ٹریڈرز ونگ کو یہ کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں، یا ٹیکس کے جو بھی آپ کے نئے قوانین آئے ان کے لیے ہمیں گراس روٹ لیول پر تمام ایسوسی ایشن کے صدور، ان میں بھی شامل تھا، ہم گراس روٹ لیول پر شاپ ٹو شاپ گئے ہیں ان کے ساتھ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے، یا جو بھی گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز آتی تھیں اس میں الحمدللہ ہم نے اپنا رول پلے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، شیخو پورہ سے وابستہ ہیں جو لوگ، ہماری غلہ منڈی کے جنرل سیکرٹری صاحبان بھی سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے ہر وہ کوشش کی ہے کہ ہم گورنمنٹ کا بازو بن سکیں، ہم اپنے ملک کو مزید ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر سکیں، ہم ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو الحمدللہ یہ بات گارنٹی سے تو نہیں، لیکن ہم کوشش لازمی کر رہے ہیں، یا ہر پاکستان کا وہ محب وطن تاجر جو اپنے ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. ہم ٹیکس پہلے بھی دے رہے تھے، انشاءاللہ اب بھی دیں گے، اور زیادہ دیں گے، اور بہتری کی طرف ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، یا آپ ہمیں کچھ باتیں بتائیں گے، تو یہ ایک کنسنسس کا جو ماحول ہے اس کو تاجر بہت لائک کرتے ہیں. تو آپ کے جو پہلے مظہر صاحب رہے ہیں یا علی خالد صاحب رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. اگر ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک سٹیپ بائی سٹیپ اگر تاجرز کو موٹیویٹ کریں گے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں. تو اگر آپ کی اس میں مزید ٹیکس کے کوئی آپ کے جو ایشوز ہیں، تو ان تاجران کے لیے بجائے اس کے جو کہ کوئی ہراسمنٹ، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ابھی تک ہمیں ایسا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا. تو آپ کے جو بھی جائز ایشوز ہیں، تاجر برادری بیٹھی ہے ادھر، ہم ٹیکس دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور جو بھی اس ملک کے لیے ہماری خدمات ہیں، آپ کو جو چاہیے، جو درکار ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ایک ٹیم ورک بن کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں دوبارہ اپنی تمام تاجر برادری کی طرف سے، ہمارے چیئرمین جو مرکزی انجمن تاجران ہیں ملک اسلم بلوچ صاحب، انہوں نے تشریف لانا تھا، لیکن وہ ان کی ایک بہت اہم میٹنگ، انہیں ایمرجنسی لاہور جانا پڑ گیا، تو اس وجہ سے وہ پھر مجھے ذمہ داری دی گئی.
تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگین آپ کو اس چیز کی یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی ٹیم کے ساتھ گراس روٹ لیول پر جس جگہ بھی آپ کو ضرورت ہے یہ تاجر آپ کے اور اس ملک پاکستان کے بازو بن کر آپ کے ساتھ چلیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس بہتری کے نظام کو کے ساتھ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھا رہے ہیں تو ہم مزید آپ کی بھی کاوشوں کو اور آپ کے احسن اقدامات کو ہم تمام پاکستان کی بزنس کمیونٹی سراہتے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ ماجد صاحب، آپ کے قیمتی رائے کا اظہار کیا. اب میں دعوت دیتا ہوں چیف کمشنر RTO لاہور احمد شجاع صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے آج آپ لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ لوگوں کے مشکور ہیں. اور یہ جو ہماری عزت ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی عزت ہے جو آپ نے جس طرح سے ہمیں کارڈلی انوائٹ کیا ہے. میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا، ایک تھوڑے سے فیکٹس فگرز میں لے کے آیا ہوں کہ ہم کس طریقے سے آج کل آپریٹ کر رہے ہیں، ہماری کیا کانسٹرینٹس ہیں، کیا مشکلات ہیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ میں کم بات کروں اور اس کے بعد پھر ایک کویشچن آنسر کا ہم سیشن رکھیں. کویشچن آنسر سے مراد ہے کہ جو بھی آپ کی کوئریز ہیں، میری وزٹ تو بڑی دیر سے اوور ڈیو تھی، بیچ میں یہ تھوڑا سا پینڈیمک کا ایشو رہا ہے، لیکن وہ میں بیسیکلی اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی جو بھی کوئریز ہیں ان کو میں 1 to 1 ریزالو کرنے کی پوزیشن میں اگر ہوں تو میں اسی وقت ان کا کروں. اور اگر کوئی کلیریفیکیشن ہے جو کہیں آگے سے کسی کو پالیسی ایشو ہے جو کہیں آگے جانا ہے تو پھر ہم اس حساب سے بھی اس کا جو ہے وہ کر لیجئے. اب یہ کچھ فیکٹس فگرز ہیں، اس میں میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ بیسیکلی آپ ہی لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے جو کہ ہماری کلیکٹیو ایفرٹس جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے. سٹارٹ کر دیجئے ذرا. یہ ہماری ٹیریٹوریل ریجنل ٹیکس آفس ہے، آپ فیملیئر ہیں، سارے ہی نان کمپنی کیسز اور بہت ہیوج جیورسڈکشن ہے جس کا ہم اس وقت ایڈمنسٹریٹیولی جس کو دیکھ رہے ہیں ٹیکس میٹرز میں. ساری سٹی لاہور کی اور صوبرز میں اس کی باؤنڈریز میں قصور شامل ہے، ادھر سے شیخو پورہ پھر ننکانہ اور سارا یہاں سے آپ سمجھ لیجئے رائٹ اپ ٹو یہ جو نارووال کا جو بارڈر ہے وہاں تک. اس کے بعد سے پھر وہ RTO سیالکوٹ کی ہے. پھر اس میں اسپیشلائزڈ ہیں کچھ نان کمپنی میں ہمارے لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ادر دین پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں تو وہ اس میں ہے. تو یہ اٹس اے ہیوج ٹیریٹری، کافی سارا ہے. تو اس میں ریسورسز کی کنسٹرینٹ ہیں جیسے ہمارے بھائی نے ابھی ذکر بھی کیا ہے کہ سٹاف کی پرابلمز ہیں اور ظاہر ہے کہ سٹاف کی اسکیرسٹی بھی ہے، بہت کم ہے اس لحاظ سے. آفیسرز کی بھی ہے. علی خالد سے آئی ایم گلیڈ یہ اس کی دوسری پوسٹنگ ہے تو بڑی مشکل سے اس کو میں نے بلا پھسلا کے یہاں پہ کھڑا کروایا ہے. تو آئی تھنک ہی از ڈلیورنگ. آپ کی مجھے فیڈ بیک سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ یہاں پہ کام جو ہے وہ کر رہا ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ ٹارگٹس ہیں ہمارے، ٹارگٹ اورینٹڈ ہے. آج کل آپ کافی کچھ پڑھ رہے ہیں نیوز پیپر میں بھی FBR کے متعلق. تو یہ اب منتھلی ہیں. ریسنٹلی اب یہ پالیسی میٹر ہے کہ جو ریجنل ٹیکس آفیسز ہیں ان کو اب انہوں نے آلموسٹ ٹارگٹ فری کر دیا ہے ایز اے پالیسی. ہمارا جو پہلا آبجیکٹیو ہے اب وہ صرف امیج بلڈنگ ہے، گریونس ریڈریسل ہے اور لوگوں کے جو ہے نا جینون مسائل ان کا حل ہے. یہ بالکل ایسے ہی کلیئر میسیج ہے جیسے ہمیں ملا ہے ویسے ہی میں آپ کو پاس آن کر رہا ہوں. لیکن چونکہ ایک ریونیو جنریٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے تو ان دی اینڈ جو ہے وہ ہر چیز کنکلوڈ ہوتی ہے ہمارے بجٹ ٹارگٹس پہ. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کتنا احسان ہے ہم پہ کہ یہ جب ہم نے پروجیکشن دی ہے FBR میں تو دیٹ واز اراؤنڈ 11.5 بلین. یہ صرف دسمبر کی بات میں کر رہا ہوں جو کنکلوڈ ہوا ہے. آگے چلتے رہو آگے. اب یہ دیکھیے یہ اچیو ٹارگٹ ہے، یہ 11 بلین کے اگینسٹ اللہ کا بہت احسان ہے ہم پہ کہ وی ہیو ڈن 18 بلین پلس. یہ ورق صاحب سب آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. میں یہ صرف فگرز اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ ٹیکس پیئرز کی حوصلہ افزائی ہے. یہ وہ پیسے ہیں جو ہم نے فیسیلیٹیٹ ضرور کیا ہے لیکن یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ مائنس سے ہم ماشاءاللہ نہ صرف پلس میں چلا گیا یہ RTO
बल्कि एक इट्स अ लैंड मार्क अचीवमेंट। पिछले जून में मैंने 18 अरब लिया था और इस दफ़ा दिसंबर में 18 अरब हो गया, तो इट्स अ ह्यूज वे फॉरवर्ड जो है। इसी तरह कुछ और इंडिकेटर्स हैं, ये मैं थोड़े से शेयर करता हूँ। ये डिमांड क्रिएशन में आजकल चूंकि काफ़ी ज़ोर है, तो ये भी अब जून में था मैं 12 बिलियन पे, इस दफ़ा मैं दिसंबर में 12 बिलियन कर गया। और आप देखिए कि इसमें हम ड्यू अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं लोगों को, प्योरली लीगल डिमांड है, आई कैन वाउच फॉर इट। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, वो बात फिर लंबी हो जाएगी, थोड़े से हमारे भाई हैं इनके लिए शायद नॉन टेक्निकल भी हो इसकी, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि जो ड्यू अपॉर्चुनिटी है वो नोटिस में हम देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जेन्युइन इश्यूज़ पे हमारी डिमांड जो है वो क्रिएट हो जाए। चलते जाएं, आगे चलते हैं। इसमें सिर्फ ये दिखाने की बात है कि हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए, अब हम लिस्ट ले रहे हैं जो असेसमेंट्स कंक्लूड होते हैं। ये विर्क साहब आपके लिए ज़्यादा है, ये एक इनको खोल के फॉर्मेट दिखा दीजिए ज़रा, ये ऑन कीजिए हाइपरलिंक। ये देखिए, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, ये आप बेशक इसकी कॉपी रख लीजिएगा। अब ये हमसे मांगा जा रहा है, ये किसी ज़माने में जो डिपार्टमेंट की वर्किंग थी कि जितनी असेसमेंट्स आपने कंक्लूड करनी है उसका एक लेजर हो जाए। इसी तरह इस साल की जो डिमांड है, करंट डिमांड जिसको हम कहते हैं, उसका एक लेजर हो जाए। तो ये भी एक्सरसाइज अब शुरू है, ये अपनी रवायती मोड में डिपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। इस पे फिर फॉलो अप है। और जहाँ तक रिकवरी का इशू है, तो मेरी आपसे एक बिल्कुल मैं एक कमिटमेंट दे के जा रहा हूँ कि अनलेस आपकी अपील डिसाइड हो जाए, फर्स्ट अपील, उससे पहले कोई कोर्सिव एक्शन नहीं हम ले रहे। अदरवाइज भी कोर्सिव एक्शन के लिए हम काफ़ी हमारे लिए खुद इंटरनली हमारा मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रांग हो गया है। जो वो पहला था ज़माना कि जी एक तरफ हमने सर्विस की, डिमांड नोटिस की, पता नहीं सर्विस भी हुई कि नहीं, अगले दिन उसका बैंक अकाउंट अटैच हो गया, दैट प्रैक्टिस इज नाउ इट्स गॉन टोटली। चलिए आगे। हाँ, वो ये भी है, ठीक हो गया। जी चले, मेरा ख्याल है। हाँ जी, अच्छा, ये इसी तरह एक कंपैरिजन है मेजर जो हमारे विदहोल्डिंग सेक्शंस हैं, बिकॉज ये जो बजट है हमारे आरटीओ का, ये मेनली विदहोल्डिंग टैक्स से आता है, जिसमें जो गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी पे जो टैक्स करता है वो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसमें। जो बैंक्स प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स काटते हैं, ये दो बड़े सेक्शंस हैं हमारे, 149, 151, वो हम कंक्लूड करते हैं। तो ये हमारी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये नेशनल एवरेज है, ये वाली 22.5%। इससे हम आगे हैं सैलरी में, वी आर डूइंग 28.7%। ये डिविडेंड पे जो टैक्स है वो 24% है। ये एक और मेजर सेक्शन है, इसमें हम थोड़े से डाउन हैं, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी हम काफ़ी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर आरटीओस। तो ये भी एक शो करती है कि कितना अच्छा आप लोगों की एफर्ट से जो टैक्स भी विदहोल्ड भी हो रहा है, उस पर भी हमारी कलेक्शन जो है वो कैसे चल रही है। ये इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। चलते जाएं आगे। अब ये जो ये लाइजॉन है हमारा, अब ये देखिए कि हम आउटरीच ये इशू था, वरना ये तो हमने वर्कशॉप्स बाहर करी हैं जाके। इस तरह से हमने अब ये अवेयरनेस वर्कशॉप्स हम विदहोल्डिंग एजेंट्स की हमने 66 डिपार्टमेंट्स के विदहोल्डिंग एजेंट्स हमने किए हैं विर्क साहब फॉर गुड 2 वीक्स, ऑलमोस्ट 16 डेज का। ये एक छोटी सी ग्लिम्स है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ इसका। देखिए आप, साउंड तो नहीं होगी इसमें? अच्छा,
یہ اس کو میکسیمائز کرو کہ یہ میکسیمم ہے. ٹھیک ہے آگے چلو. بس یہ صرف آپ کو دکھانا تھا کہ مطلب ہم ہر لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں, نہ صرف کہ ود ہولڈنگ ایجنٹس کی ٹریننگ کر رہے ہیں, بلکہ آگے دیکھیے گا کہ جو جس طرح میں یہاں حاضر ہوا ہوں اسی طرح آئی ہیو بین ٹو لاہور چیمبر آف کامرس, پھر دوسرے انسٹیٹیوشنز میں, اور یہ ویر صاحب بڑی حوصلہ افزا ہے بات کے باوجود پینڈیمک کے بہت اچھا رسپانس جہاں جہاں بھی ہم نے آؤٹ ریچ کی کوشش کی ہے, جس طرح سے آج ماشاءاللہ آپ نے بھی یہ ثابت کیا ہے جو ہے یہاں پہ. تو یہ لیٹرز ہیں جو لکھے ہیں سارے, چلتے جائیں آگے بس. اب یہ دیکھیے ریٹرنز کی ابھی انہوں نے بات کی ہے پریزیڈنٹ صاحب نے ہمارے, ریٹرنز پہ دیکھیے کیا ہم نے ایفرٹس کی ہیں. چلیے آگے, یہ 50 پلس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے لائزون میں رہے ہم, اور پلس ہم نے پرائیویٹلی جو آؤٹ ریچ کیا, تو ذرا وہ جاؤ ادھر گرافس پہ. یہ اس میں ہم نے اویئرنیس کمپینز جو چلائی ہیں جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے, یہ 3 فورمز پہ ہم چل رہے ہیں. یہ دکھائیے گا کھلی کچہری والا ذرا. یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا ڈائریکٹیو ہے ہمیں, ای کھلی کچہری. ہم چونکہ یہ پینڈیمک ہے تو پھر ہم زوم سے کنیکٹ ہو رہے ہیں جو. آگے چل. تو یہ زوم پہ بھی ہم کنیکٹڈ رہے ہیں. ایشو وہی ہے کہ جی وی شوڈ اسٹے ان ٹچ, جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی کہ یہ جو لائزون ہے یہ ہمارا بالکل ختم نہ ہو, یہ ہمیشہ جاری رہے. اس لیے میں حاضر بھی اس لیے ہوا ہوں کہ ایک ڈائریکٹ رابطے میں ہم لوگ رہیں. اسی طرح اور بھی ایفرٹس ہیں. آگے چلو ذرا. یہ لیٹرز ہیں جو ہم نے ریٹرنز کے لیے ڈالے. آگے اب یہ دیکھیے, یہ ریٹرنز کا جو یہ ابھی ایکسٹینشنز کی جو بات کی ہے, یہ دیکھیے یہ سارے آر ٹی اوز کا ڈیٹا ہے, کہیں 20,000 کہیں 24,000 کہیں 25,000. یہ دیکھیے الحمدللہ آر ٹی او 2 میں یہ ایکسٹینشنز ہیں جو گرانٹ ہوئی, اور یہ 14 دسمبر کا ڈیٹا ہے. ویک صاحب ایکچوئل فگر اس سے بہت زیادہ ہے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کتنا گریشیسلی اس پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا گراف جو ہے وہ بالکل ڈسٹنکٹ ہے. اور میرے نالج میں ابھی تک ایسی کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی ایکسٹینشن ہم نے ریفیوز کی ہو. اوریجنل کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر. آگے چلیے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے ریٹرنز کی, یہ دیکھیے جو کٹ آف ڈیٹ تھی ہماری 14 دسمبر تک, اس پہ ریٹرنز میں ہم ابھی بھی پلس ہیں, آلموسٹ 24% ہماری زیادہ ہے. ایکچوئل ظاہر ہے ڈکلائن ہے بیکاز پچھلے سال 28 فیبروری تھی, اس دفعہ اب ہماری کٹ آف ڈیٹ چونکہ پیچھے ہے تو ایبسولوٹ فگرز میں ابھی ہیں. لیکن اگر ہم یہ ایکسٹینشنز وغیرہ کریں تو کل کی بزنس ریکارڈر کی خبر ہے کہ ایکچوئل نمبر آف روٹینز از ناؤ آلموسٹ 20% پلس پرابلی نیشنل لیول پہ جو ہے. ایکسٹینشن ظاہر ہے ان کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ریٹرنز آ جائیں گی. اور یہ جو پیمنٹ ود ریٹرن ہے اس دفعہ یہ ریکارڈ ہے. نیکسٹ دکھائیے سلائیڈ. میرے پاس صرف اپنے آر ٹی او کا ڈیٹا ہے, میں شیئر کرتا ہوں. جو ٹیکس آیا پچھلے سال ریٹرنز کا وہ 1.2 بلین ہے. اس دفعہ دیکھیے دس از 2.3 بلین. یہ دسمبر کی فگر ہے, آج کی فگر از 3.3 بلین. ہم 78% پلس ہیں ود ریٹرن میں. یہ وہ پیسے ہیں جو ڈائریکٹ آپ لوگوں نے ریٹرنز کے ساتھ جمع کرائے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتانے کا بات مقصد ہی یہی ہے کہ یہ آپ ہی کے پیسے ہیں جو یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا ایک ڈسٹنکٹیو فرق ہے جو ہے. چلو آگے بتاتے ہیں. یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے ہم نے لائزون کیا ہے. موسٹلی تو اس دفعہ ہم زوم سے ہی اور ان سے کارسپونڈنس سے ای میلز کے تھرو ہی ہوا ہے. تو آگے فلیش کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹس سارے ہیں یہ گورنمنٹ کے, سیمی گورنمنٹ کے. یہ اب کچھ ہماری ایفرٹس ہیں.
یہ ایک لیمبرگھینی پرچیز ہوئی تھی لاہور میں, اس کی کافی آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا, 111 ملین کی یہ گاڑی ہے. تو پھر ہم نے تھوڑا سا اس کا کھوج لگایا تو از این ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر, 4.5 ملین تو اس پہ ٹیکس دیا ہے ویٹ صاحب اس نے, اور پلس یہ نیکسٹ ایئر کا کیس ہے. تو میرا بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری ہیں ہماری ہوتی یہ ایونٹس, ان کو بھی پھر ایک, بلکہ اب ہم نے ایک ٹیکس رے ایپ نکالا ہے کہ اس میں آپ کی جتنی پراپرٹیز آلریڈی ہیں ریکارڈ پہ اس سے کمپیوٹر خود میچ کر رہا ہے. آپ لوگوں کو جو 176 کے نوٹسز آ رہے ہیں وہ اسی کی بیک گراؤنڈ میں ہیں, وہ ڈیٹا لنکڈ ہے. اس میں صرف یہ ضرور ایشو ہے کہ اگر کسی کی آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے تو وہ انہوں نے کلیریفائی بھی بورڈ نے کیا ہے کہ آپ نے صرف اس کی ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن بنانی ہے, ساتھ اپنے ریٹرن کی کاپی لگا کے تو اس کو آپ نے ایڈریس کر لینا. تو اس کے کوئی فردر اس پہ انفرنس نہیں. اور اگر نہیں ہے ڈکلیئرڈ یا آپ فائلر نہیں ہیں تو پھر وہ اسی نوٹس میں لکھا ہے کہ آپ فائلر بنیں اور اس کو ڈکلیئر کریں. تو یہ بھی ایک انکریجنگ ایفرٹ ہے کہ ایک بڑے اچھے پازیٹیو موڈ میں اس وقت جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ اسی طرح یہ ایلیٹ ویڈنگ ایک بڑی مشہور ہوئی ہے, کافی اس کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. اس میں سے بھی ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اس میں کہ یہ جو ہمارے آر ٹی او سے ریلیٹڈ ہیں اس پہ بھی ہم اسیسمنٹس جو ہیں وہ کنٹینیو کر رہے ہیں جو ہے. نیکسٹ. اچھا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ تو ایک گریونس ریڈریسل ہے. آگے چلو اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. جو ہے یہ ایک بیسیکلی تو ایف بی آر کا کانسیپٹ ہے, اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے ہمارے ممبر آپریشنز نے. انہوں نے کیا کیا ہے ویک صاحب کہ ہمیں انہوں نے ڈیزگنیٹ کر دیا ہے ایز ایمبوڈس پرسن, اور اس کا باقاعدہ ایک سیل بن گیا ہے. وہاں پہ مدر صاحب جو میرے ایس او ہیں وہ اس کے انچارج ہیں. آپ اس کو ان رائٹنگ بھی اپروچ کر سکتے ہیں, وہاں پہ تشریف لا کے بھی آ سکتے ہیں. اس کا باقاعدہ ہم نے ایک فارم بنا لیا ہے, اور اس میں آپ کا جو فرسٹ پوائنٹ ان کانٹیکٹ ہے وہ میں ہوں. تو یہ آلریڈی الحمدللہ کافی ساری کمپلینٹس, اس وقت میرے پاس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں لیکن دے آر آلموسٹ 50 جن کا ہم ریڈریسل کر چکے ہیں. اور وہ وہی ہو سکتا ہے جو جینوئن ہے یا کوئی ہونے والا کام ہے تو وہ ڈائریکٹ ہے. اکثر تو یہ جو آپ کی آن لائن ویریفیکیشن اور اس طرح کے جو چینجز ہیں آپ کے موسٹلی تو یہ ایشوز ہیں. لیکن اگر کوئی ریفنڈ کا یا کوئی ایسا میٹر جو کوئی اسٹک ہے تو بھی آپ ڈائریکٹلی اس میں میرے پاس آ سکتے ہیں. یہ ایک شارٹ کٹ ہے, ایک ڈائریکٹ ایکسیس کی ایفرٹ ہے جو ممبر صاحب کا کانسیپٹ ہے, اور اس میں انہوں نے کئی پیرامیٹرز لیے ہیں. میں یہاں پہ پوسٹرز لے کے آیا ہوں, اس کے یہاں پہ آپ کے آفس میں لگ جائیں گے یہ, اور اس پہ آپ جو ہے جو بھی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو یہاں میرے نمائندے ہوں گے علی خالد, وہ جو پہلے ہی ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں. اگر ان سے نہیں ہے اور آپ مجھے اپروچ کرنا چاہیں تو یہ تو پہلے بھی ہمارے بھائی ہیں باہر والے, یہ تشریف لاتے ہیں. اگر ایز اے کمیونٹی ایز اے ٹریڈر آپ آنا چاہیں تو آپ مجھے تھوڑا سا پریمپٹ کر دیجئے, ایک کال کر دیجئے اور آپ تشریف لیں, تو آپ کا مسئلہ جو ہے اسی وقت انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کا ازالہ کیا جائے. جو آگے دکھا دیجئے بس. یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے ریفنڈز پہ, چینج آف پرٹیکولرز پہ, یہ وہی کام ہے جو شارٹ سپین آف ٹائم ہے. یہ 4000 کیس یہ ہم نے ڈسپوز کیے ہیں, 1501 کیے ہیں, اور کافی اچھی ہمیں اس میں رسپانس جو ہے وہ ابھی تک آ رہی ہے. یہ کئی یہ جو چینج آف پرٹیکولرز میں تو ہم تھاؤزنڈز میں ورچولی ہم چلے گئے ہیں جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تھوڑی سی ریفنڈ سٹاک ہے, یہ میں نے اپنی انفارمیشن کے لیے کیا ہے. ریفنڈز کا ایشو یہ ہے کہ جو پیورلی آپ کا لیگل کلیم ہے, ہماری یہ بات تھوڑی سی یاد رکھیے کہ جو ریفنڈ ہے آپ کا, ایک تو وہ جو لا کی لینگویج ہے کہ جو آپ کی ایکسیس ڈیڈکشن ہے اس پہ آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے ریفنڈ کی. ہماری صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جو آپ کا پیسہ ہے اٹ شوڈ بی ڈپازیٹڈ ان دی نیشنل ایکسچیکر, جو گورنمنٹ ٹریری میں جمع ہے اسی کی ریفنڈ ہے آپ کو ملے گا. اگر وہ ویزیبل نہیں ہے, اگر ہمارے سسٹم سے وہ کراس میچ نہیں ہوتا تو پھر ہم ایک اپرچونٹی آپ کو دیتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا چلان جو ہمارے سسٹم میں نہیں ہو, بیکاز اب یہ سارا ہی آن لائن ہے, ایون آپ کی ود ہولڈنگ بھی آن لائن ہے. تو جو اگر اس سے نہیں ہمیں ویریفائی ہو سکتا تو پھر اس کے لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ وہ ایویڈنس وغیرہ ہمیں دے دیں, اور اگر وہ پھر بھی سسٹم سے کراس میچ نہیں ہوتا تو اس میں پھر ہم ہینڈی کیپڈ ہیں ایشو کرنے سے, بیکاز وہ پھر ہماری ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کوئی ایسا ریفنڈ آپ کو دینے چل پڑیں جو کہ سسٹم میں ویزیبل نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ہے. یہ سٹاک میں نے اس لیے ڈسپلے کیا ہے کہ اس میں کافی حد تک لیگل جو ہے وہ ہم سینکشن کر چکے ہیں, اور یہ جو بیلنس سٹاک ہے اس میں بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے پاس. کہیں انویسٹمنٹ ہیں, کوئی پرچیز آف پراپرٹی ہے,
اور کہیں اور اسی طرح کی کوئی تھرڈ پارٹی انفارمیشن ہے ہمارے پاس بینکس کی یا کسی اور طرح کی, تو وہ پھر ہمیں اسے پروسیس کر کے تو پھر سینکشن اس کو کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کی پوزیشن سیلز ٹیکس میں ہے. سیلز ٹیکس میں ایک ایڈیشنل یہ بات ہے کہ انہوں نے 2 کمیٹیز بنائی ہیں فار فیسیلیٹیشن آف سیلز ٹیکس ریفنڈ. تو ایک جو نارتھ کی کمیٹی ہے اس میں بھی ممبر ہوں. تو اگر کوئی سیلز ٹیکس کے ریفنڈز ایسے ہیں جو سٹک ہیں تو وہ کمیٹی کے میں نے لیٹرز بھیجے ہیں کافی سارے. اگر آپ کو لیٹر نہیں بھی ملا آپ کی ایسوسیشن کو تو میں اس لیے بھی حاضر ہوا ہوں کہ جو پینڈنگ یا سٹک ریفنڈز ہیں اس کے لیے اگر آپ کوئی شارٹ کٹ یا کوئی آپ اس میں کوئی ریڈریسل چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی ڈائریکٹلی اپروچ کریں ہمیں. اس کے گور اجاز صاحب ہیں, یہ FBR لیول پہ ڈیزگنیٹ ہوئی ہے. جو ایپٹما کے ہیں وہ کنوینر ہیں اس کے, اور ہم جو ہیں ممبر ہیں اس کے. اسی طرح ایپٹما کے ریپرزینٹیو اس کے ممبر ہیں, پھر مختلف ایسوسیشن سے انہوں نے کچھ لوگ لیے ہیں اس کے ممبرز ہیں. تو یہ میں اس لیے بھی حاضر ہوا ہوں کہ جو سیلز ٹیکس کے ریفنڈ ہیں ہر سیکٹر کے, اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ٹیکسٹائل کے بھی ہوں. یہ ورک صاحب کو اس کے علاوہ بھی اگر ہیں تو وہ بھی سٹک ہیں اور ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں کائنڈلی ضرور اپروچ کیجئے. پریفریبلی کسی اس کو فارمیٹ میں لے آئیے, کوئی ڈاکومنٹ ہے تو اس کو دیکھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا. جو بس میرے پاس تو یہی کچھ ہے کہنے کے لیے. یہ آپ ہی کا کام ہے جو میں نے فلیش کیا ہے, اور اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ایز آئی آلویز سے کہ یہ مہینہ ہمارا ماشاءاللہ 6 months کی ہماری جو ریویو ہے وہ میں نے آپ کو رکھا ہے. خاصا انکریجنگ ہے ٹرینڈ. یہ کچھ ریوائول ہو رہا ہے اکانومی کا, یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے. کنسٹرکشن سیکٹر کو جو انہوں نے ریلیکس کیا ہے فار اے پیریڈ آف 1 year, یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر بڑا اچھا ہمارا ڈیلیور کرنے چل پڑا ہے. تو یہ بڑے اچھے اور پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے جو ہے وہ قائم و دائم رکھے. جو ہے آپ کوئی اگر کویشچن آنسرز ہیں تو مجھے بتا دیجئے. کوئی بھی بات کوئی دوست کہنا چاہیں, پوچھنا چاہیں, کوئی کلیریفیکیشن ہے ریٹرن کے حوالے سے کسی بھی طرح کی, جو ڈائریکٹ پوچھ لیں آپ بے شک اٹھ کے. ہاں جی کر لیجئے بات. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سوالوں میں لکھ رہے ہیں شاید کچھ. اچھا اٹینڈنس لیں. جی 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 بالکل. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, کس کا؟ فرقان. اچھا اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی بالکل جی, ٹھیک ہو گیا. خود نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک. جی جی بالکل جی, ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو یاد ہے ورک صاحب جب IRS بھی آ رہا تھا تو اس میں خاصے پرابلمس تھے. اب اللہ کا شکر ہے وہ کافی سٹریم لائن ہو گیا سسٹم, اور سارے ہی اب نوٹسز, ساری بار کوڈڈ نوٹسز ہیں سارے اس حساب سے ہی ہے. یہ میرے پاس آئی ہوئی تھی, یہ جو ڈومین ٹیم کی ایک ممبر ہے ہماری عطیہ علی خان, تو وہ اس میں بھی انوالو ہیں ساتھ. ابھی وہ ایک ایڈوانس ٹیکس کا بھی ماڈیول بن رہا ہے, وہ بھی بہت جلدی آپریشنل ہو جائے گا. تو کوشش یہی ہو رہی ہے کہ ہمارا جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ اسی طرح سے ہو جیسے میں ابھی حاضر ہوا ہوں, ورنہ ساری کی ساری کارسپونڈنس جو ہے پریفریبلی وہ ساری ہمارے جو سسٹم ہے اس کے تھرو ہی ہو. تو اگر وہ 147 کا جو کہ بہت جلدی انشاءاللہ آ جائے گا تو اس میں جو نوٹسز ہیں وہ بھی اسی سے جائیں گے, جو اس کے جواب ہیں وہ بھی اسی سے ہی آئیں گے. تو وہ ایک لائبلٹی بھی کمپیوٹر کو ڈٹرمن کرے گا, اور آٹومیٹکلی ہاں اس پہ اگر کوئی اعتراض ہے تو ظاہر ہے وہ تو ایک اس میں روم ہوتا ہی ہے, اس میں یہ نوٹ ہو جاتا ہے, یہ آپ کو پہنچ جائے گا میسج. بتائیے اور کوئی بتائیے. جو کوئی شائع محسوس نہ کریں, کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. جو ہے کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے. اچھا اچھا جیسے ہے پھر. جی جی بتائیے. بیٹھے رہیں آپ پلیز, تشریف رکھیں, آپ بیٹھے رہیں, کوئی ضرورت نہیں. نہیں آپ بیٹھیے پلیز, آپ بیٹھیے پہلے, میری ریکویسٹ ہے آپ بیٹھ کے پوچھیے سوال. جی 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 ہاں.
कोर्ट डिसाइड जी। कि बोर्ड एक्सटेंशन कर भी सकता था कि नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ठीक। जी जी एक डिसाइडेड है जी जी वो मिसयूज हो गया। वो ये है कि उसको तो पहला 3 साल में कहा कि जी जो उससे पहले के नोटिस हो गए 122 के तो उसके लिए वो टाइम एक्सटेंशन, जी 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 उसके बावजूद भी सस्पेंड हो गई। उनके हवाले से अब तो खैर वो टाइम अगला फर्दर भी गुजर, बिल्कुल, वो 31/12 भी अब तो लैप्स हो गया जी। लेकिन ये उसमें भी जब कमिश्नर अपील के पास यही कोशिश जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो डिपार्टमेंट का रिप्लाई हो वो फेयर होना चाहिए। जी ठीक है। एक्सटेंशन में अगर फाल करता था तो वो ठीक है, अगर एक्सटेंशन में फाल नहीं करता था जी बिल्कुल ठीक। जो तो पहला पैरा है ना कि वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। जी ठीक हो। बोर्ड कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन जो पहला की है वो तो बोर्ड ने खुद लिखा है। लेकिन उससे पहले वाले तो काफ़ी सारे केसेस में ऐसे हुआ कि 10 दिन पहले नोटिस हुआ, जी बिल्कुल ऐसे। एक्सटेंडेड टाइम में उसको कंक्लूड किया। जी ठीक हो, लिमिटेशन ठीक हो। इसमें हमने तो बल्क में कोशिश की थी। आपको याद है ये ऑफिस ऑर्डर भी रात को 8 बजे के करीब आया था जब एक्सटेंशन है इसमें ग्रांट की गई, लेकिन वो इसलिए कि ये जो पेंडेमिक का इशू था तो चूंकि मिनिमम हमने अब जानबूझ के भी नोटिस हमने कम दिए हैं इसलिए कि वो एक स्पिरिट में हम उस वक्त चल रहे थे। तो अब चूंकि ये एक ऑफिस ऑर्डर था तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि हमारे लिए टाइम रिलैक्स हो गया। आप खुद गवाह हैं कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल था कि इतने ज़्यादा हम इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंक्लूड कर दें, लेकिन हम इंशाल्लाह फिर इसमें हम तो देखिए इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे हैं। जो पॉलिसी लेवल तो ऊपर से डिसाइड हुआ है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पैरावाइज कमेंट्स हम भेजते हैं मना ठीक हो गया वुमन ये कह देते हैं कि जो लाभ पॉइंट है वो तो मैं डिसाइड नहीं करूँगा, मैरिज पे बता जी ठीक हो गया वो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से मैरिज को काम प्रॉपर दी जाएगी तो मैं जी ठीक हो गया नोटिस। जी जनाब, जी जी बताइए। जी जी बिल्कुल, छोटी सी बात जी बिल्कुल ठीक। अगर आपने इंटरनेट के बिल में तो 50% क्लेम नहीं किया हो बिल्कुल ठीक। उसको अकॉर्डिंगली वो अगर उसको का एक मेरिट के हिसाब से बड़े केसेस को पहले प्राइस करके उसको चेक करके और उसका फिर इसकी टाइमिंग जी जी 176 के नोटिस आए 3 टाइम था रिटर्न का जी जी बिल्कुल, जो प्रॉब्लम है सेक्टर फिल्टर्स को इसको रिप्लाई देने चीज़ों में ऐसे आपका एडवांस टैक्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है कि उधर हम स्कीमों के रिटर्न 2020 के रिटर्न जी जी बिल्कुल, कंपनी केसेस की वो डेट क्लैश हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक। जी जी वो दोस्तों को बताना कि भी अगले साल के भी अभी दें, जी बिल्कुल ठीक। कल तो चलान एक ही है आज इतना चलाना फिर मांगने बैठ गए बिल्कुल ठीक। तो इसको भी तो अगर तो डेट्स का जी बिल्कुल ठीक। टाइम स्पैन की चीज़ें ठीक हो, और उसके बाद उसकी क्वांटम के ऊपर कर लिया जी ठीक। कि किसमें कितना मिसमैच होगा तो हम बैठे आप बैठे, मैं देता हूँ। तो ये हॉल में कोई साहब हैं जिनको 176 का नोटिस आया है उनके ईमेल में किसी सेक्शन में कोई हैं ऐसे साहब हमें कि नहीं है? अच्छा, वो ऐसा है कि ये ई नोटिस का कॉन्सेप्ट है। बोर्ड ने क्या किया है कि एक तो विदहोल्डिंग एजेंट्स का साहब डेटा उन्होंने वो सारा उन्होंने एक जगह क्लब कर लिया है और इसी तरह से जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट्स में प्रॉपर्टी का जो डेटा है या फिर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जिस तरह मैं टैक्स रे की बात कर रहा हूँ ये अब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में ये डेटा टैलीड है। विदहोल्डिंग एजेंट्स से स्टार्ट करें वो तकरीबन 8 लाख नोटिस हैं जिसमें ये लिखा है कि जी आपके इस साल में या इससे पिछले साल में ये 80,000 रुपये की ट्रांजैक्शन है, आपने टैक्स विदहोल्ड कराया फलानी जगह और इसको जब वर्क बैक करें तो आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा बनती है। तो चूंकि आप लाइबल हैं रिटर्न फाइल करें तो आप रिटर्न दें। एक तो इस तरह के नोटिस हैं। 176 के जो नोटिस हैं वो तकरीबन 4 लाख हैं जो बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है और इसके ये जो हमारे हैं मास्टरमाइंड वो हमारे ये जो स्पेशल एडवाइज़र हैं डॉक्टर वकार साहब जो अब बने हैं ये इनका ब्रेन चाइल्ड है। सॉफ्टवेयर सारे हमारे हैं, डेटा उन्होंने सारा इकट्ठा कर लिया और वो उससे फिर ये सारा बोर्ड में ऑपरेशंस लेवल पे ये सारा काम जो है वो कोऑर्डिनेट हो रहा है। इसमें क्वांटम अभी कोई नहीं है, अभी तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड है। जिन लोगों की इंफॉर्मेशन करेक्टली क्रॉस मैच हो गई चाहे वो 1000 रुपये की है या वो 1 मिलियन की है वो सिस्टम उसको एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस भेज रहा है। हो ऐसे रहा है कि नोटिस FBR से आ रहा है, आगे अली खालिद का लॉगिन में आ गया वो ऑटोमेटिकली। लगता ये है कि अली खालिद ने दिया है, ये सामने बैठा है, मैं कह रहा हूँ कि अली खालिद ने नहीं दिया वो नोटिस, वो बोर्ड में आया है। तो ये आप सिस्टम समझ लीजिए कि वो पीछे से आ रहे हैं, यूज़र ID लॉगिन इसका है तो इसके थ्रू आगे हो गई। हमारे फिर मुख्तलिफ ऑफिसर हैं तो वो जो है फ्रेंडली उसकी लैंग्वेज है
اور اس میں صرف ابھی انہوں نے پریمپٹ کیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی تھی تو اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ اس کو فائلر بنا کے ڈکلیئر کر دیں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے۔ ایک تیسرا سیٹ ہے نوٹسز کا جو آگے جس کی فریکوینسی بہت بڑھ جائے گی، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایکسٹینشنز کا راؤنڈ چل رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے ورک صاحب کہ جس طرح سے یہ ایسن طریقے سے یہ چلا ہے، اسی طرح سے یہ جب اینڈ ہو تو اس کا رپلائی جو ہے نا یا اس کی کنکلوژن وہ صرف ریٹرنز ہے۔ تو آپ سے سب سے ٹریڈر سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ کے ریپرزینٹیوز بھی یہاں بیٹھے ہیں، کہ یہ ایکسٹینشنز کی آخر کوئی ڈیڈ لائن ہوگی۔ ابھی وہ کمشنر والی ہے سٹیج پہ 119 سیکشن ہمارا 1 اور 2 میں ابھی ہم جہاں پہ کمشنر کی ایکسٹینشن اور فردر ایکسٹینشن ہے، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے 119(4) میں جہاں پہ میرا رول آ جائے گا۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں انشاءاللہ، وہ جو بھی اس پہ ہے، لیکن ایک سٹیج پہ پھر میری رول بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی میرا فرض ہے آپ کو باور کرانا کہ پھر اس دفعہ جو نان فائلر ہیں ان کے تھوڑا سا ہارش ہے ٹریٹمنٹ لا میں۔ 40,000 پینلٹی ہے فار نان فائلر آف ریٹرن اور 1 لاکھ پینلٹی ہے فار نان فائلر آف ویلتھ اسٹیٹمنٹ۔ اور ہمارا IRS کا سافٹ ویئر ایسا ہے کہ جب آپ ریٹرن فائل کرنے جاتے ہیں تو آپ جب تک ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے یو کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ، آپ اس سسٹم سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ آپ نے سائملٹینیسلی اکٹھی فائل کرنی ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ یہ جب ریٹرن نہیں آئے گی تو پھر اس دفعہ ہارڈشپ بڑھ جائے گی۔ وہ نوٹسز بھی ای نوٹسز ہیں، 114 بھی سسٹم سے آ رہے ہیں، یہ جو 182 کا نوٹس ہے یہ بھی سسٹم سے آ رہے ہیں۔ تو یہ الٹیمیٹلی پھر یہ مطلب بورڈ کا کلیئر میسیج ہے کہ اس میں کوئی ہارڈشپ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ریٹرن میں آپ ڈھال لیں سارے نوٹسز کی اور سارے ایکسٹینشنز کو تو یہ ہمارے لیے سب سے اچھا اس کا وے آؤٹ ہے۔ بیکاز ادروائز پھر وہ یہی ہوگا کہ سسٹم جنریٹڈ نوٹسز ہیں وہ میرے اور علی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ نہ آئیں یا اس پہ پینلٹی فالو اپ نہ ہو، کیونکہ اس کا پھر سسٹم سے آپ کو پتہ ہے جب آپ کو 114 کا نان فائلنگ کا نوٹس آتا ہے تو جب تک آپ 182 کا آرڈر بنا کے پیش نہیں کریں گے وہ آپ کو ریٹرن فائل کرنے کی اجازت نہیں دے گا سسٹم۔ جب تک پینلٹی امپوز نہیں ہوگی وہ آپ کا سوئچ آن نہیں ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کو کائنڈلی سمجھ لیجئے۔ اور ہماری پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ٹائملی ایکسٹینشن اور فردر ایکسٹینشن کے دنوں ہی میں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ریٹرن ہمارے پاس آئے۔ جی 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 اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ تو IRS میں تو آ رہا ہے جو 176 کی جو نوٹس جن کی میں بات کر رہا ہوں تو IRS ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کے رپلائی میں اگر کہیں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے یا شاید کچھ ایسا۔ جی بتائیے، آپ رپلائی ہو رہے ہیں نا ان کے؟ ہاں جی جی بتائیے۔ جی جی بالکل، وہ اب دیکھیے وہ پھر ایک اور پالیسی میٹر ہے، اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے اب FBR کو کسٹوڈین بنا دیا ہے اس کا انہوں نے۔ تو اب وہ FBR کی ہی ایک ٹیم ہے۔ یہ جو آپ جس سیکشن کی بات کر رہے ہیں جس سیکٹر کی، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، ایک جیولرز ہے، ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں اور پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، اس میں یہ تینوں جو ہمارے نان آرگنائز سیکٹرز ہیں یعنی نان کمپنی کیسز ہیں دوسرے لفظوں میں، اور جو جن پہ پاسبلٹی ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ کسی نہ کسی طرح اس میں ہو، اس کا پھر ایک سیپریٹ ادارہ انہوں نے بنا دیا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام اس نے شروع کر دیا ہے۔ کل ہی مجھے واٹس ایپ ہوئے ہیں نوٹسز، اس میں انہوں نے ساری پروویژنز پاکستان پینل کوڈ کی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اس میں، اور وہ ساری کرمنل پروسیڈنگز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو وہ ایک اسپیشل پاور ہے جو اس سیل کو انہوں نے ساتھ دی ہے ریلیٹڈ ٹو اینٹی منی لانڈرنگ۔ تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو اب دور آگے آ رہا ہے اور ڈیٹا کی شیئرنگ ہے، ڈیٹا کا لنکیج ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اپنی ڈیکلیریشن جو ہیں ان کو وی شوڈ کیپ دیم ان آرڈر۔ اور اس میں بھی ابھی فی الحال ایسے ہی ہے خیرہ صاحب، اس میں کہ جو ہے نا اپنا ایک اپرچونٹی پھر دے رہے ہیں ٹیکس پیئر کو کہ آپ آ کے ایکسپلین کریں کہ اگر آپ کی کوئی ٹرانزیکشن ہے، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ جو میں نے نوٹس دیکھا ہے۔ جی رجسٹریشن کروائیں، جی جی بالکل، میں تو اسے اگلی سٹیج والا نوٹس دکھا رہا ہوں کہ 708 ملین کی ٹرانزیکشن ہے ایک فارن کرنسی کی ایک اکاؤنٹ میں which that organization has picked up۔ تو یہ we need to all of us need to be careful
کہ یہ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ایک بڑی ڈیٹیلڈ سی ایک اسکروٹنی جو ہے وہ، اور دس از آل آٹومیٹک، وہ علی کو نہیں پتا کون سا اکاؤنٹ ہے، مجھے نہیں پتا، وہ کہیں نہ کہیں سے وہ سسٹم سے انہوں نے پک کر لینا ہے، کیا طریقہ ہے وہ بھی نہیں شیئر ہو رہا، ظاہر ہے اٹس اے کانفیڈینشیل سسٹم، تو وہ اس کے حساب سے رجسٹریشن ظاہر ہے وہ بھی ہے، یہ وہی ہے جیسے کنسٹرکشن سیکٹر کو کھولا ہے تو اس میں بلڈر اور ڈیولپر کی ڈیفینیشن رکھی ہے، اور اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آ کے رجسٹر ہو ہمارے پاس، تو اس میں آپ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، تو ظاہر ہے جی جی بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اس ٹائم جاری ہوا پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے، جی جی ڈکلیئریشن کے ٹائم پہ میں نے اس میں اپنے رجسٹریشن کے ایکسپینس بھی ایڈ کر دیے، ٹھیک ہے اس کے بعد ڈکلیئر کر دی، ٹھیک ہے تو وہ جو اس ٹائم کی مالیت ہے وہ کام ہے میرا ڈیکلیریشن سے زیادہ ہے، ٹھیک ہو گیا پھر اس ٹائم میں جب آتا ہے تو اس کے وہ جو اس کا اس کے سسٹم میں آتا ہے نا کہ سرکاری کے کاغذ جو ویسے آ رہا ہے، جی جی ڈکلیریشن آیا تو پلاٹ نمبر سو سوسائٹی نمبر سو، جی جی تو وہ میں نے جو مسجد ہے نا ان کے اندر جو قانون کی جو ڈکلیئر ہے تو پھر تھوڑا سا مسئلے کا مسئلہ ہے کہ ڈکلیئر دونوں سائڈ پہ ہیں، جی جی اس کو میری ذرا کچھ رہے گا کہ جی میں نا بلا وجہ کی ڈسکشن آ گیا بڑی جی ٹھیک ہے، سیم نہیں آنا، نہیں وہ تو ٹھیک، ایڈریس اور آئے گا اس کا ایڈریس ڈفرینٹ آئے گا جو سوسائٹی کا پلان ہے یا ادروائز ہے جس کی ڈسکشن ہو چکی ہے۔ دیکھیے جس طرح یہ ڈفرینس ہے نا جو پراپرٹی کی ڈیکلیریشن میں اور یہ پھر اسٹیمپ پیپرز کی آپ پرائس کا فرق بتا رہے ہیں جو آپ کی بات سے لگ رہا ہے جی ایک تو یہ ہے کہ میرے اسٹیمپ پیپر نہیں ہے جو جی ادروائز ہے، پراپرٹی کی ویلیو کا فرق، میرے فردر کچھ ایکسپینس آئے اس کے جی ٹھیک ہے اگر فرض کیا میں نے ڈیلر کو کمیشن بھی اسی میں شامل کر دیا، اگر کوئی بھی چیز شامل یعنی اس کے سیشن کے ایکسپینس شامل کر دی ہے ٹھیک ہو گیا جی وہ ایگزیکٹ فگر سیم نہیں رہے، بس ٹھیک ہے بات میں سمجھ گیا ایڈریس کا ایشو ہے، جی ٹھیک ہو گیا میرا جو سسٹم پہ آتا ہے وہ جو پٹواری کا میں سمجھ گیا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میرا ٹرانسفر سوسائٹی سے لیٹر ہے اس کے اوپر سوسائٹی کا جو ایڈریس ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بالکل جی بالکل یہ بالکل ویلڈ ہے، یہ بالکل آپ کی رپلائی ایکسیپٹ ہونی چاہیے، اگر نہیں ہو رہی تو یہ کائنڈلی مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی کیس فلیش کیا ہے، یہ جو لگژری وہیکل پرچیز ہوا ہے، یہ جب آپ اس کی سیل ڈیڈ دیکھیں تو وہ کوئی بیدیاں روڈ کا کوئی موضع ہے جو کہ سیل ہوا ہے، لیکن ایگزیکٹ وہ موضع وہاں ڈکلیئرڈ نہیں ہے، لیکن وہ ایگریکلچر لینڈ کا ٹکڑا جو ہے وہ ہم نے خود سے معلوم کیا ہے، تو جب وہ ڈکلیئرڈ ہے تو یہ بالکل ایڈریسز کی کراس میچنگ بالکل ہوتی ہے۔ جو کیسز ہم لے رہے ہیں نا وہ میں آپ کو اسٹریٹ اوے بتا دوں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ڈیکلیریشن میں، یعنی ایک 236 کے ہے، پرچیزر ہے، اس نے ٹیکس کٹوایا ہے اپنا، اس کے بعد اس نے ڈیکلیریشن میں ایک اپنی اس نے ایک پلاٹ پیس آف لینڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب جب 236 کے پہ تو ایگزیکٹ کٹا ہوا ہے، اس پہ پراپرٹی کی ویلیو ہے 20 ملین، اور جو ویل سٹیٹمنٹ ہے اس میں اس کی ویلیو ہے 2 ملین، تو وہ 18 ملین کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو تو منصور صاحب اس کو تو 20 ملین کا وائٹ لینا چاہیے تھا یا اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا، وہ 2 ملین اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے اپنے انفلوز میں سورسز نہیں کریٹ کیے ہوئے، تو اس نے اس کو کور بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو اس نے ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی ہے جو کہ ناکافی ہے۔ تو یہ موسٹلی اس طرح کے کیسز ہیں جو پک اپ ہوتے ہیں پھر جن پہ فردر ہوتا ہے جو ہے۔ جی بالکل ہے جی جی بالکل ابھی تک لا رہے ہیں لوگ کہیں وہ بھی کیا آپ کا لینئر کیوں لیں گے کہ جن کی مینول فائلنگ بعد اور آن لائن فائلنگ اس میں بعد میں ہوگی، یعنی 2 دن بعد 4 دن بعد ان کی بھی ایکسٹینشن دے دی جائے گی۔ میرے پاس کل بھی تشریف لائے ہیں وہ اسمبلی کے ایک ہمارے امپلائی ہیں ہماری طرح کے، انہوں نے کہا جی میں تو آئی واز آؤٹ آف کنٹری تو میں کل ہی آیا ہوں، تو مجھے بتائیے ہم ٹرائی کر رہے ہیں، میری بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ایک یہ آپ کا ہو جاتے ہیں مسئلے، ظاہر ہے ابھی تک میں نے الحمدللہ کسی بھی ایکسٹینشن میں ریفیوزل پہ ابھی تک کوئی ایشو نہیں ہے۔ میری گزارش کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی اینڈ ضرور ہوگی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اسی مہینے میں کہیں نہ کہیں یہ کٹ آف ڈیٹ ہو جائے گی جس میں میں بھی فردر ایکسٹینشن 15 دن کی جو لاء میں لکھی ہے، اس کے بعد پھر ایکسٹرا آرڈنری لیو ہے کہ خدا نہ خواستہ ٹیکس پیئر خود کہیں افیکٹڈ ہے، کہیں خود سکھ ہے، یا وہ کہیں اپنا بیمار ہے بڑا سخت، یا وہ ملک سے باہر ہے، یہ 2-3 ریزنز ہیں جو لاء میں پرسکرائب ہیں، اس صورت میں تو اس میں ہم لینیٹ ویو لیں گے، لیکن اس کے بعد شاید یہ پھر ہمارے لیے بھی ممکن نہ ہو، تو یہ کائنڈلی اب میسیج آپ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیجئے کہ یہ جتنی ایکسٹینشنز ہیں اگر یہ ریٹرنز میں کنورٹ نہیں ہوں گی تو پھر پرابلم آئے گی اس میں۔ جی بالکل وہ رسپونڈ اس لیے کہ وہ اب جو فردر ہے وہ کمیشنرز کو پھر بھی میں نے لینینٹ اپنوں کو کہا ہوا ہے، دیکھیے اس کی ڈیو ڈیٹ تھی 23 دسمبر، 25, 26, 27 واز نیشنل ہالیڈے، تو پھر وہ بھی لمیٹیشن ایکٹ کے تحت آپ نکالتے ہیں کچھ دن، تو پھر بھی نکال لیے گریسیسلی، اب یہ 14-15 جنوری تک چلی جائیں گی، اس کے بعد پھر میرا ٹائم شروع ہو جائے گا، 12 کہیں 11 پہ ایکسپائر ہو رہی ہیں، کہیں 12 پہ،
میرے بھی اگر آپ ڈالیں گے تو وہ 25 20 26 جنوری کو یہ اینڈ ہونا شروع ہو جائے گا 15 دن, وہ بھی جس میں میں الاؤ کروں گا جو جی 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 بالکل وہ آ رہے ہیں ابھی بھی سسٹم میں. دیکھیے اب یہ جو بھی ہم نے مینول بھی لی ہیں, آپ گواہ ہیں, وہ سب سسٹم میں انٹر ہوئی ہیں اس لیے کہ ان کا ریکارڈ ہو جائے. یہ جو بھی آ رہی ہیں یہ بھی انٹر ہو جائیں گی سسٹم پہ. اس کا الٹیمیٹلی ہم سے ہی پوچھا جائے گا کہ جی آپ بتائیں اس کا کیا اینڈ ہوا. الاؤ ہو جائیں گی وہ بھی, وہ جو آپ سے کمشنر نہیں کرے گا وہ میں کر دوں گا. لیکن یہ اب دیکھیے اگر یہ اینڈ آف جنوری تک بھی اگر یہ فرسٹ ٹائم آتی رہیں گی تو وہ پھر کہیں نہ کہیں ویل ہیو ٹو پٹ این اینڈ ٹو اٹ. میں ایک گزارش صرف یہ کر رہا ہوں, میری تو کوشش ہے کہ 100% ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ تعمیل کی ہے, اس میں میرا بھی سیلفش انٹرسٹ ہے. اگر ہم گریشیس ہو گے ایکسٹینشن میں تو اس ریٹرن کی تو مجھے امید ہے جس پہ میں نے ایکسٹینشن دی ہے. تو اگر میں اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کروں اور کوئی ہارڈ شپ کریٹ کی ہے, یہ ہمارا بالکل آبجیکٹو نہیں ہے کہ نہ ہی ہم نے پینلٹی میں پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور ٹارگٹ پورے کرنے ہیں. یہ بالکل پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے اس طرح. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی 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 ان پہ یہ اتنے ماشاءاللہ معتبر قسم کے لوگ ہیں, یہ کوئی ڈنڈا ڈولی کریں ان کو فائلر بنائیں. میرا تو یہی میسیج ہے ان کے لیے جو ہے جتنے دوست بھائی ان کے ہیں. جی جی اگر کسی ایک گدار کو ماڈل گدار بنا لیا جائے تو پھر سب کو پتا ہوگا فیملی ٹیکس لینا ہے. یہ وہ سارے دوست بیٹھے کے ٹیکس دیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک بات. نہیں کرتے ہیں وہ زیادہ ایزی بیٹھے ہوں گے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سر یہ نا لاسٹ ٹائم مظہر صاحب نے جی جی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنی تھی چونکہ بالکل ان کا پلان تھا ہمارا مارکیٹ کے اندر وہ سروے والا جو ہے. چھوٹے جی لیول جی کے لوگ ہیں, ان کا بڑا زبردست ایک دو جو میٹنگ ہوئی تھی, لوگ آنا چاہتے ہیں. میں نے یہی آپ کو کہا کہ ماشاءاللہ جو ہمارا ایک بڑا فرینڈلی ماحول ہے, جی 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 اب آہستہ آہستہ کوشش کریں گے انشاءاللہ لوگ بڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. دیکھیے یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا اس کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ ایکسٹرنل سروے ایک بورڈ نے بڑا بولڈ ڈیسیژن میں سمجھتا ہوں لیا تھا کہ ساری جو ہماری میجر مارکیٹس ہیں جس طرح لاہور میں آئی ایم شور شیخو پورے میں بھی ہوں گی, تو ان کا ایک ایکسٹرنل سروے ہو ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے. وہ ایکسرسائز سٹارٹ اس طرح سے ہوئی تھی کہ اس میں تاجروں کی بھی کمیٹی کے ممبرز تھے, ہمارے بھی ممبرز تھے, کچھ نیوٹرل آدمی تھے. تو وہ ہم نے سارے نام بورڈ سے بھیجے, تو بورڈ نے وہ نوٹیفائی کر کے دی ہیں کمیٹیاں جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. اور وہ یہی تھا کہ وہ آپ کی کنسنٹ سے, آپ کے وہ کوپریشن سے وہ سروے بڑھے گا آگے. وہ ہٹ ہوئے ہیں ہم اس میں پینڈیمک میں. بالکل تو یہ اب چیپٹر جو ہے وہ فی الحال ڈیفر ہوا ہے, ظاہر ہے کلوز تو نہیں ہوا, لیکن اس کو ابھی بھی ہم انکریج نہیں کر رہے بیکاز ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ تو یو بیئر می آؤٹ کہ یہ ہم پورے گروپس بنا کے پھریں مارکیٹس میں. وہ آلریڈی آپ ایس او پیز وغیرہ جو لے رہے ہیں وہ ہیں, اس کی بھی کوئی اسٹریٹجی ہم بناتے ہیں. لیکن فی الحال تو ابھی ہم فیسیلیٹیشن موڈ میں ہیں. ان سے یہی ریکویسٹ ہے جو نان فائلر ہیں, اگر تو کوئی نوٹس جاتا ہے, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہے کہ میں چھوٹا ٹریڈر ہوں اور میں بیٹھا رہوں گا, تو وہ کسی نہ کسی ریڈار میں وہ کسی وقت آ جائے گا. اس وقت شاید اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو اور شاید اس کے ہم بھی نہ کام آ سکیں. یہ کائنڈلی ان کو ضرور میسیج دیجیے بیکاز آپ کے تو بے شمار ممبرز ہیں ایسوسیشن کے. میں وہ ہال روڈ پہ کل دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کے پتہ نہیں 25,000 سم تھنگ ممبرز ہیں. تو اگر میں کراس میچ کروں تو اس میں سے میرا خیال ہے 4 یا 5,000 سے زیادہ وہ ٹیکس بیس پہ نہیں ہیں. لبرٹی کے جو ٹریڈرز ہیں دے آر اگین ان تھاؤزنڈس. اور اچھا پھر ایک ایوریج ٹریڈر جو لبرٹی کا, انفارچونیٹلی وہ 8,000 کے 9,000 روپیہ اس کا ٹیکس ہے. تو یہ فگریں ایسی ہیں کہ وہ کہیں بھی شاید جو ہے وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے. تو میرا یہی گزارش ہے کہ چلے وہ تو سیکنڈری ایشو ہے کہ ٹیکس کیا بنتا ہے اور کیا ہے. یہ تو جو بھائی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ سرے سے ہی غائب ہی ہیں ٹیکس سے, تو وہ پھر جس طریقے سے ٹیکس نیٹ میں آئیں گے وہ پھر شاید اس وقت تک تھوڑی دیر ہو جائے. جو ہے سچی بات ہے. بالکل سر ہماری کمیونٹی کے جی بتائیے. ہیں جی جی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں کھڑا ہوں اس لیے. جی بالکل. جی جی آپ بیٹھیے پلیز, بیٹھیے, آپ بیٹھ جائیں آپ. اچھا جی جی بالکل جی بالکل ایسا بالکل صحیح. جی جی بالکل ایسے ہی. اس کی پھر کمشنر کی اپروول ہے ریویژن میں, وہ پھر آپ کو لینی پڑے گی ورنہ بٹن آن نہیں ہوگا. بالکل اوپن ہے, سامنے بیٹھی ہیں آپ کی, تو کمشنر صاحبہ کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں اس لیے.
वो हमारा एक दोस्त बना मजिस्ट्रेट, तो वो हमें साथ लेके हम फिर रहे थे उसके, तो वो पुलिस भी लेके फिर रही थी। तो मुझे मैंने उसे कहा कि किस चक्कर में फिर रहे हो? कहता है कि इनको भी पता नहीं है कि मुलजिम कहाँ है, तो आपको हम कहते हैं कि मोबाइल सर्च वारंट आपने देना है। तो मेरी गुजारिश का मतलब ये है कि मोबाइल वारंट तो मैं साथ लाया हूँ, इसलिए जो है मैनुअल तो आई डाउट कि वो एक्सेप्ट करेगा। जी बताइए आप, कैसे होगा जी? जी 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 ठीक, बिल्कुल सही। कुछ थोड़ा सा एक तो रीजंस दे दीजिए एलेबरेट, जो मैडम साहबा कह रही हैं, लेकिन ये तो मैंने नहीं सुना इन्होंने किसी की रिवीजन अभी रिजेक्ट की है जो है। जी जी रिवाइज की बात ही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। वो तो फिर अप्रूवल ही है उसका, तो मुझे यही समझ में आ रही है कमिश्नर साहबा के बगैर वो हो नहीं सकेगी, क्योंकि ये तो इनबिल्ट है सिस्टम। जी बताइए आप, दोनों बैठ जाएं भाई, दोनों भाई बैठ जाएं। अच्छा जी जी बताइए। ठीक है, ये बात ठीक कह रहे हैं आप, ठीक। ये 2000 फाइनेंस एक्ट इसमें आया है 2020 में, इससे मिलती जुलती है कुछ सजेशन। अच्छा साहब, एक ड्राफ्ट का क्या है उसमें? मैंने उस दिन वो बनाया तो है एक लेक्चर इस पे, एग्जैक्ट मुझे नहीं अभी इस वक्त है। ये ठीक हो गया, लेकिन वो काम बढ़ नहीं जाएगा आपका फिर, कि ना सिर्फ रिवीजन तो लें पहले, तो फिर साथ ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा फिर। जी जी बताइए। जी 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 बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं आप। डीम टू बी रिवाइज्ड है, ऐसे भी हुआ है कि बेशुमार, यही मैं कहने लगा था कि जो रिस्पांस नहीं जिन पे आया वो ऑटोमेटिकली भी रिवाइज्ड हैं। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। ये ड्राफ्ट अगर आप कहें, इस पे क्या सजेशन है आपकी? ड्राफ्ट वाला होना चाहिए, मेरा तो ख्याल है काम बढ़ जाएगा इससे। हाँ, क्योंकि बेशुमार रिवीजन्स हैं लॉ में, तो ये आप देख लीजिए फिर, जैसे मुझे तो आप कहेंगे तो मैं ड्राफ्ट का सजेशन जो है वो रख दूंगा। जी 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 एग्जैक्टली ठीक हो गया। वो ये बात बड़ी वैलिड है, ये 100 जी सेपरेट हो जाए जी, ये बड़ी लॉजिकल बड़ी लीगल बात है। 100 जी जी 114(6)BA है, उसमें ABCD 3-4 प्री कंडीशंस हैं, रीजंस उसमें बता के जी एग्जैक्टली वो जी जी बिल्कुल ऐसे ही। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। इतने काबिल बंदे माशाल्लाह बिठाए हैं आपने, मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप? जी 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 बताइए। जी 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 और हमने वो सर्कुलर भी दिया है कंसर्न ऑफिसर को भी, जनाब के WWF का ये सर्कुलर है जी जी, किस पे लेविएबल नहीं था ये? नहीं, उसमें अगर आपका रिफंड पेंडिंग है तो उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, WWF ठीक। लेकिन वो जो 3 साल हो गए हैं, वो नोटिस भी पड़ा है, वो कोई नाज ऐसी भी नहीं हुई, और वो ऑफिसर की जो हेजिटेंट है वो सर्कुलर को मानने के लिए कि जनाब ये जो है ये बहुत पुराना सर्कुलर है, हम कैसे इसको एडजस्ट करें? इंटरटेक्स जी जी ये जो सर जो है हार्श किस्म के जो प्रोटीन है सर, इनको जरा कॉर्डियल जी ठीक हो गया। असल में देखिए जी जी वो ऑलरेडी सर्कुलर एक जारी हो चुका है, वो एक प्रेसिडेंट है, चाहे वो भी है बिहार का, हमने उस कंसर्न ऑफिसर को दिया, उन्होंने कहा नहीं जब तक आप खुद पे करते हैं, हमने कहा जी आप बेशक रिजेक्ट करते हैं, हम इसके अलावा फीस कर देते हैं, कहते हैं नहीं जनाब वो है कि थोड़ी सी जो है वो 1.5 लाख की अमाउंट है,
तो ये सर जो थोड़ा सा लीनियर व्यू लिया जाए कि अगर टैक्स पे रिफंड भी नहीं दे रहा और उसमें एडजस्टमेंट के लिए उसने एक एप्लीकेशन दी हुई है और वो सर माशा साहब ये पुराने जब बैठिए आप प्लीज़ बैठिए, जो रिपील्ड ऑर्डिनेंस का टाइम था उसमें हम ऑर्डर एक 62 का बनाते थे रिपील्ड ऑर्डिनेंस, उसके नीचे एक सेपरेट ऑर्डर बनाते थे सेक्शन 4(4) ऑफ WWF एक्ट। अब वो WWF ऑर्डिनेंस 1971 का, अब ये जब आपने ये टोटल डिमांड जब बना दी तो अगर उसका रिफंड है तो वो पूरा एडजस्ट हो जाता था इंक्लूडिंग दी WWF। अब ये जो इंटर टैक्स एडजस्टमेंट का जो सर्कुलर जो मेरे नॉलेज में है उसमें 3 फेडरल टैक्सेस का जिक्र है। ये सेल्स टैक्स के जो बुक है इसकी तारिक नजीब साहब की, उसमें ये सर्कुलर अवेलेबल है। वो स्टार्ट होता है सर्कुलर कि आपने टैक्स पेयर से कंसेंट लेनी है एक ऑप्शन, उसमें ये इनकम टैक्स, FED और सेल्स टैक्स का जिक्र तो है, उसमें WWF का जिक्र नहीं है। दैट इज दी लेटेस्ट सर्कुलर। इस लेटेस्ट से मुराद है ये भी 2013 में के 14 में आया हुआ है ये भी। जी वो एक अलग है मसला, लेकिन हम ले रहे हैं WWF। मैं अभी LTO इस्लामाबाद में था, हमने उनसे CPR मोड में रिकवरी कराई है एंड दैट इज इन बिलियंस। मैं वो ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के हैं हमारे टैक्स पेयर्स, 9 बिलियन एक से लिए मैंने, 3 बिलियन मैंने एक से लिया है और CPR ने उसके बाकायदा उन्होंने हमसे झगड़ा डाला है कि जी हमारी फैक्ट्रीज जो हैं वो तो लोकेटेड है सिंध में, तो ये तो प्रोविंस का इशू है तो फिर वहाँ है। तो इस पे एक लिटिगेशन जारी है जिसमें अभी तक फेडरल के हक में फैसला है। इशू ये है कि आपने इसको पे करना है। अगर प्रोविंशियल है तो वो 32A चलान है प्रोविंशियल जो पंजाब का है उस पर पे होना है, तो फिर उसकी भी बोर्ड ने एक एडजस्टमेंट की रख ली है। वो एडजस्टमेंट उसकी बोर्ड लेवल पे है जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो रिकग्नाइज हो सकता है। अभी इंटर टैक्स एडजस्टमेंट में ये मैंने नोट कर लिया, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। जी 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 बिल्कुल ठीक। हमारे ऑडिट पहले बने हैं बेशुमार कि जी आपका तो ये तो आपने WWF कैसे एडजस्ट कर लिया इसमें से, ये कहना चाह रहा है कि एक बार से आप दे रहे हैं तो वो दे लें, दूसरे हाथ ले लें। यही बात है जी बिल्कुल ठीक। ये इसकी एडजस्टमेंट का ये कर लेते हैं क्लैरिफाई। WWF का ये सर्कुलर जो है ये मेरे नॉलेज में 2005 वाला आप कह रहे हैं, ये मेरे याद पड़, लेकिन वो लेटेस्ट है वो जो है ना, और उसमें सरप्राइजिंगली कोई जिक्र नहीं है WWF इंटर टैक्स एडजस्टमेंट। जी वो जाहिर है रिसेंट नहीं अगर हुआ तो, अगर वो तो ऑटोमेटिकली मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ। जी ठीक हो गया। ये बड़ा रेयर सा केस है लेकिन ये है। अच्छा वो सारे डिपार्टमेंट्स ही साहब बता रहे हैं ना अपने, वो एक वो शेर है नूर मसूद साहब कहते हैं है तो ये पुलिस के लिए लेकिन सब पे लगता है, कहते हैं बैठे हैं राह गुजर में कोई गुजर के जाए क्यों। ये ठीक। और दोनों में ऑनलाइन कोई ऑर्डर अवेलेबल है। अच्छा वो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ फिर सिस्टम के अंदर हमने बल्कि मुझसे काफी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ होगा, ऑर्डर अपलोड नहीं। ऑर्डर हमें बता दें तो वो नाम उसका तो बताएं अभी तक। ये मुझे बताइए आप, सिस्टम में ऑर्डर भी नहीं है, रिकवरी नोटिस दोनों चीजें बताइए। 137 का एक सामने 138 का ऑर्डर तो डेफिनेटली होगा, लेकिन वो लग रहा है आपकी बात से कि ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ होगा, लग रहा है मुझे। हालांकि ये तो एंसिलरी हैं, नहीं होना चाहिए, एंसिलरी हैं। ऑर्डर के साथ ऑटोमेटिकली 137(1) का नोटिस जो है 30 डेज वाला वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। अदरवाइज तो ऑर्डर ही नहीं, उसकी अपील ही नहीं हो सकती। ये मुझे बताइए, ये तो कब से लेके बैठे हैं ये केस? अली खाली तेरे से हुआ है ये? लाहौर से। ये मुझे बताइएगा प्लीज, मेरे RTO का ये मुझे बताइएगा प्लीज, ये मैं नोट कर लेता हूँ। ये पहला केस है जो मैं सुन रहा हूँ वैसे। सर इधर भी काफी जी जो नोटिस आता है हम उसका जवाब देते हैं, लेकिन उसका ना उसको एक्सेप्ट किया जाता है ना रिजेक्ट किया जाता है, वो पेंडिंग ही पड़ा रहता है जो है। ये तो बात ठीक है आपकी बिल्कुल। ये इसकी रिस्पॉन्ड जी वो मेरा ख्याल है कंप्यूटर ही की बात कर रहे हैं आप कि जी ना मैनुअली आता है जवाब की, ये आपका जवाब है हम एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल ठीक, मतलब आपका वो रिप्लाई अनअटेंडेड है IRS से और मैनुअल दोनों जो है ये ठीक हो गया। कोई है केस ऐसे अली? आप जरा देख लो इसको, ये तो लोकल होंगे सारे। IRS का जो हमारा है ये लॉगिन, ये जो हमारा फोल्डर इसको हम कहते हैं, इसके आपके आउटबॉक्स से निकलेगा तो हमारे इनबॉक्स में आ जाएगा।
ہمارے آفیسرز ویسے ان باکس آلموسٹ ڈیلی چیک کرتے ہیں، لیکن اس میں اب تھوڑا سا ایشو ہے آپ جیسے ایریا میں کہ آئی آر ایس سے انہوں نے کہا ہے کہ جو نہیں ہوتے، ابھی ریسنٹلی ایک سرکل انہوں نے بھیجا ہے کہ اگر آئی آر ایس میں سروس ہے تو دیٹ از ناٹ انف، آپ کوشش کریں کہ اس کو آؤٹ ریچ بھی کریں اور آپ ڈاک یوز کریں اور سارا سلسلہ. وہ ابھی گورنر ہاؤس میں بھی ہماری میٹنگ تھی تو پوسٹ آفس بھی آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ پھر ایک دفعہ میں آزما کے دیکھیں کہ یہ سروس آف نوٹسز اسپیشلی یہ مفصل ایریاز میں وی آر ویری افیکٹو. تو وہ ہم ٹرائی کرتے ہیں اس سے ہو جائے. لیکن اب جو میں آپ کو جو اسپرٹ ہے جو ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں، منیمم 2 to 3 اپرچونیٹیز. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا جواب نہیں ملا اور یہ ہے تو وہ ویٹ کر کے آپ کو 2 سے 3 موقع ملنے چاہیے، لیگلی آپ کا حق ہے یہ. اس کے بعد آپ کی اسسمنٹ کنکلوڈ ہوتی. یہ علی آپ دیکھ لو، یہ لوکل جو ہے سارا اس کے سارے اپنے آئی آر ایس میں دیکھ لیجیے. کوئی اسپیسیفک کیس ہے تو مجھے بتا دیجیے اگر. میں ان کو بتا دوں. جی ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا. جی 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 بالکل ایسے ہی، ایسے ہی بالکل صحیح 20 کا دے دیا ہے، بالکل ایسے. جی 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 ٹھیک ہو گیا. جی 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 ریپیٹ ہوا. ہاں نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. بورڈ نے بیٹھی آپ، بورڈ نے 4 سال کا ڈیٹا شیئر کیا ہوا ہے ہم سے 2014 سے 18 کا. اس پہ ہم آلموسٹ 6000 کیس بنا چکے ہیں. اس میں صرف جو جینوئن ہیں، ایک تو کوانٹم والی بات جو آپ نے کی ہے، کوشش کی ہے کہ جو بڑی اماؤنٹس ہیں اس پہ ہم کریں، اور ساری کنسیلمنٹس. اب یہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ وہ ایک ریڈار پہ چیز آئی ہوئی ہے، اس میں ایک ڈیکلیریشن ہے وچ وی کین ناٹ ریفیوز. اچھا اس کا کریڈٹ ٹیکس پیئر نہیں لینا ہے، 236 کے کا کریڈٹ بھی پورا ہے. انفارچونیٹلی ویلیو جو ہے اس کا ڈفرینس ہے زمین آسمان کا. سی وی ٹی کے چلانز آئے ہیں ہمیں اسلام آباد سے، اس پہ بھی ویلیویشن کا ڈفرینس ہے. نان ڈیکلیریشن کا ایشو ہے. نان ڈیکلیریشن کا ایشو بہت پرومیننٹ ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ 50% پراپرٹیز ڈکلیئرڈ ہیں اور 50% نہیں ہیں. تو دس از اے بٹ انفارچونیٹ. یہی میں صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اب یہ ان ساری باتوں کا جو حل وہ یہی ہے کہ ڈکلیریشنز ہیں، ریٹرنز ہیں، ویلتھ اسٹیٹمنٹس ہیں اور ان کی فائلنگ. سیدھی سی بات. جی بالکل ٹھیک ہے. اس پہ کوئی سیشن اگر لگانا ہے ود ہولڈنگ ایجنٹس تو آپ بتا دیجئے. آپ لاہور لانا چاہیں لاہور ہیں، سب سے اچھا ہے، وہ تو میرے پاس ریڈی ہے وہاں پہ. یہاں پہ اگر کہیں گے تو میں یہاں بھیج دوں گا ٹیم اپنی. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی زوم پہ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ وہاں سے بیٹھ کے زوم پہ ہم کروا دیتے ہیں. ہم نے 2-3 ڈپارٹمنٹ سے زوم پہ کی ہے اور بڑی اچھی گئی ہے یہ جو اٹ وینٹ ویری ویل بیکاز ان کے وہ وہاں پہ کاؤنٹر پارٹس بیٹھے ہوئے تھے. فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کا، اس کے ود ہولڈنگ ایجنٹ سے ہم نے زوم پہ کی ہے. یہ ہماری ان کی بیچ میٹ ہیں میڈم صاحبہ کی، آمنہ بھٹی جو ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اس سلسلے میں کہ وہ سارا دیکھیے آپ کی ایجوکیشن ہی ہمارے سروائیول ہے. آپ لوگ ہیں تو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ تو میرا ماننا تو ایسا ہی ہے. تو یہ تو اب وہ تو زمانہ ہی نہیں رہا کہ ہم آئیڈیلی ڈیمانڈز بنائیں وہ ساری ریکور ہوں. ڈیمانڈز وہی ریکور ہو رہی ہیں جو جینوئن ہیں. یہ تو میں ابھی ایل ٹی او اسلام آباد میں تھا پیچھے یہاں آنے سے پہلے. اگر 1 ارب کی ڈیمانڈ ہے اور 1 ارب 1000 آپ بنائیں تو وہ پوری ڈیمانڈ انویلڈ ہو جاتی. ایسے ہی ہے کام. اور جی رہ گیا ہے کچھ یہاں؟ اچھا جی چلیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ونس اگین جی، سب کے تشریف لانے کا بہت شکریہ، ہماری عزت افزائی کا شکریہ. اور آپ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میجورٹی آپ ماشاءاللہ سارے فائلرز ہیں. تو میرے توسط سے کوئی میسیج آپ یہی دیں جو ہمارے چھوٹے ٹریڈرز ہیں یا جو نان فائلرز ہیں کہ اب مستقبل کی پریشانیوں سے بچنے کا یہی حل ہے کہ وہ سارے کے سارے فائلر بنیں اور اپنی ڈیکلیریشنز ان آرڈر دیجیے. یہ بڑی بلیسنگ ہے ہماری کہ ابھی ہم والنٹری کمپلائنس کے ایرا میں ہیں. واٹ ایور یو ڈکلیئر از فائنل. اب یہ 2021 کی جو ریٹرنز ہیں نیکسٹ ایئر جو سپٹمبر میں آئیں گی ان پہ تھوڑا سا لاء نے ایکشن لیا ہے. اس میں ایک ارتھمیٹیکل ایررز کا انہوں نے سیکشن 120 میں امینڈمنٹس کی ہیں انہوں نے. پھر سب سے اچھا انہوں نے یہ کیا ہے جو 114A لائے ہیں ابھی یہ ٹیکس پیئر پروفائل میں یہ جو چینج آف پرٹیکولرز ہے اب اس کا رول بنا دیا انہوں نے. یہ 8 جنوری کا نوٹیفیکیشن ہے، میں لے کے آیا تھا ساتھ اس لیے کہ اب یہ 37B رول انہوں نے ڈال دیا ہے. بار بار اب ریٹرن کے ساتھ آپ نے ٹیمپر نہیں کرنا، وہ پروفائل میں جا کے وہیں پہ آپ نے پرٹیکولر چینج کر دینا. تو یہ بڑے اچھے چینجز ہیں، یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور یہ جو
فگرز ہیں یہ بڑی حوصلہ افزا ہیں. میری دعا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اسی طرح سے کنٹریبیوٹ کیجئے اور یہ ان دی اینڈ ہم کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.